باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ لوگوں نے بھاری گناہ کیا ہے کہ اپنے لیے سونے کا معبود بنایا۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت خروج کی کتاب اس کا 32واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک اور پھر 30ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک۔ تب موسیٰ پھرا اور پہاڑ سے اترا اور شہادت کی 2 لوہیں اس کے ہاتھ میں تھیں۔ دونوں لوہیں اس طرف اور اس طرف اپنی دونوں جانب لکھی ہوئی تھیں، اور دونوں لوہیں خدا کی بنائی ہوئی تھیں، اور ان پر کی لکھائی جو تھی وہ خدا کی لکھائی ان کے دونوں طرف کھدی تھیں۔ اور یوشوا نے لوگوں کے شور کرنے کی آواز سنی تو موسیٰ سے کہا کہ خیمہ گاہ میں لڑائی کی آواز ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ فتح کا شور نہیں اور نہ شکست کا ہے، بلکہ میں گانے کی آواز سنتا ہوں۔ جب وہ خیمہ گاہ کے نزدیک پہنچا تو بچھڑا اور ناچ دیکھا، اور موسیٰ کا غصہ بھڑکا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے دونوں لوہیں پھینک دیں اور انہیں پہاڑ کے نیچے توڑ ڈالا۔ تب اس نے بچھڑے کو جو انہوں نے بنایا تھا لیا اور اسے آگ میں جلایا اور پیس کر خاک کر دیا، اور اسے پانی میں ڈالا اور پانی بنی اسرائیل کو پلایا۔ اور موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ان لوگوں نے تیرے ساتھ کیا کیا کہ تو نے انہیں ایسا بڑا گناہ کرنے دیا؟ ہارون نے کہا، میرے آقا کا غصہ نہ بھڑکے، تو لوگوں سے واقف ہے کہ یہ شریر ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے لیے معبود بنا جو ہمارے آگے چلیں، کیونکہ یہ مرد موسیٰ جو ہمیں ملک مصر سے باہر نکال لایا، ہم نہیں جانتے کہ اسے کیا ہوا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کس کے پاس سونا ہے؟ لہذا انہوں نے اسے لیا اور میرے پاس لائے، تو میں نے اسے آگ میں ڈالا اور یہ بچھڑا نکل آیا۔ اور جب دوسرا دن ہوا تو موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم نے بڑا بھاری گناہ کیا ہے، اور اب میں خداوند کے پاس اوپر جاتا ہوں تاکہ اگر ہو سکے تو تمہارے گناہ کے لیے کفارہ کروں۔ اور موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ گیا اور کہا، اے خداوند، ان لوگوں نے بھاری گناہ کیا ہے کہ اپنے لیے سونے کے معبود بنائے، اور اب یہ گناہ انہیں معاف کر، ورنہ مجھے اپنی کتاب سے جو تم نے لکھی ہے مٹا دے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جس نے میرا گناہ کیا ہے اسی کو اپنی کتاب سے مٹا دوں گا، اور اب تو جا اور لوگوں کو جہاں میں نے تجھ سے کہا ہے لے چل۔ دیکھ، میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا، اور انتقام کے دن میں ان سے ان کے گناہ کا مطالبہ کروں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔